وہ ہٹاؤگے تو پھر 12 ہو جائیں گے. پہلی تکبیر میں 7, رکعت میں 7 قرات سے پہلے, دوسری رکعت میں 5 قرات سے پہلے. حدیث جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے, صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے 1151, مشکات میں 1441 ہے. مشکات والی سند ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے ابو داؤد 1151 کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہیں. یہ 6 تکبیرات کوئی ثابت نہیں, یہ 12 تکبیرات ہیں. 12 ہم تو 6 کے اوپر بھی خوش ہیں, چلو کسی بہانے رفع الیدین کرتے تو ہر سال بعد نہ, انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو. بعض لوگ پوچھتے ہیں نہیں انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں, پڑھ لیا کرو جناب. اور وہ جو 6 کر رہے ہیں نا, 6 دفعہ چلو رفع الیدین کرتے ہیں, کم از کم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے جو کہتے ہیں جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اب ان بے شرموں کو پتا چلے گا عید والے دن تم نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سلفی ضد میں آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفع الیدین ہے یہ نہ بھی کرو خیر ہے. انہوں نے کہا تسی کرتے ہو تو پوچھ لیتے ہیں. ہاں شیخ البانی کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کوئی نہیں. اور یہاں بھی ایک مولانا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے, کیوں بلکہ ان کا بس چلے نا یہ عید والا رفع الیدین ختم کرا دیں کہ چونکہ انفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو. انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی عید کا رفع الیدین ہو, نماز وطر کا رفع الیدین ہو, ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. میں وہ حدیث بھی بتا دیتا ہوں, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد میں 722. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے جو وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے. اور امام بیہقی نے اس سے رزلٹ نکالا ہے اہل سنت کے ائمہ میں سے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی ان میں رفع الیدین ہوگا, کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی, چاہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر ہے وہ بھی رکوع سے پہلے ہے. اسی طریقے سے جنازے میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے, وہ خود بخود قیام کی حالت میں تکبیرات ہیں. اسی طریقے سے نماز وطر وہ رکوع سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 130 میرا دیکھ لیں, رکوع کے بعد تو بدعت ہے اگر کوئی دعائے قنوت پڑھتا ہے رکوع کے بعد قنوت وطر والی, جو قنوت نازلہ ہے وہ سنت ہے. مسئلہ نمبر 130 میں نے بتایا, اس میں بھی آپ رفع الیدین اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھیں. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے بارے میں میرا مسئلہ نمبر 119 میں نے یہ بات بتائی تھی, اور مسئلہ 70B تو رفع الیدین پہ ایکسکلوسیو ہے میرا 2.5 گھنٹے کا, اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے تراویح کی نماز میں. تو ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے ہوگی وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. یہ ابن عمر کا قول ہے, سنن ابی داؤد 722, مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. لہذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پہ رفع الیدین کے قائل ہیں, اور یہ تو ہر رفع الیدین کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں. سنن طبرانی کے اندر موجود ہے, ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے. تو ہم بھائی قنوت وطر والا بھی کرتے ہیں, ہم کوئی سلفیوں والی ضد نہیں رکھتے کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ دیکھیں ضد میں آ گئے وطر والا کوئی نہیں, کیونکہ وہ انفی کر رہے ہیں. انفیوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے, وہ جناب وہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے ہیں, تو روزانہ یہ عشاء کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں سارے انفی, اور عید کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو 6 زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں, یعنی وہ پہلی رکعت میں بھول گئے تکبیرات کہنا امام, تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی 7 اگلی میں رکعت میں کہہ لیں. اس میں بھی بھول گیا تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے, یہ سنت ہے تکبیرات, واجب اور فرض نہیں ہے. تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات رہ گئی نا, تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علیحدہ رکعت پڑے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ 7 تکبیرات پوری کرے. اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں ملتے ہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی, تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے, آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں, اور امام نے سلام پھیر دیا. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے, نماز جنازہ پہ انشاءاللہ میں قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا. تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں, پھر آپ اپنا سلام الگ سے پھیریں جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں, اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں. عید میں بھی اس طرح کریں گے, جنازے میں بھی. عید کی نماز سنت ہے, موقدہ ہے, واجب نہیں ہے, اور یہ جماعت کے ساتھ یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے. بعض امام بخاری نے بھی ایک قول سا نقل کیا, وہ بے سند ہی ہے,
کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ، یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں. رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے کیا لینا ہے. اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے. اچھا، احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں. یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی، اس کا طریقہ بھی سن لیں. 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے. اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841. وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے. تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے. حنفی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے، ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے. ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے، جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر، اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع، وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے. تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے. بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اس طرح 7 تکبیریں. اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ الاعلی پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز. پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا. یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے. اور میں حیران کن بات آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جب آل امیہ نے حضرت عثمان کے دور کے اندر، یہ آپ کو پتا ہے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی، وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی آہستہ. یہ تو حضرت علی نے دوبارہ سنت جاری کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کروایا تو نماز پڑھائی مولا علی نے وہاں پر، تو عمران بن حسین نے تابعی کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. آپ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے. یہ حضرت عثمان کے گورنروں نے ختم کر دی تھی یہ سنت، تو یہ زندہ کی حضرت علی نے اپنے دور کے اندر. اور پھر آل امیہ ضد میں جب یہ کام کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتے حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم آل امیہ کے لوگوں کو، میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. میں نے وفات تک آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس میں الفاظ ہیں وہ اپنی وفات تک اس طرح نماز پڑھتے تھے. یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، ان سے صحیح سند کے ساتھ، اور سند بھی گولڈن چین ہے. الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روح ارض پہ گولڈن چین ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے. نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے، اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا. سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی، کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے
عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات. گولڈن چین الموطا امام مالک میں. امام ابو ہریرہ، یہ امام حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری، امام مسلم نہیں، امام ابو ہریرہ. اور آج بھی ان دونوں استاد شاگردوں کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. بقیہ غرقد میں امام نافع کی جو قبر ہے نا، اس کے بالکل پیچھے جو ہے امام مالک کی قبر ہے. دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں، استاد شاگرد. اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع. امام نافع اور امام مالک کی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں بالکل بقیہ غرقد میں. اور امام نافع شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے عید کی. الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہی ہیں. پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے. تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں. انہوں نے رفع الیدین تو کسی بہانے کیتا ہے یار، ضد چھڈی اپنی، تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ تو پڑھ لیا کریں، کیونکہ سنت ہی ہے، ظاہر ہے کہ فرائض نہیں ہے. بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے.